سورۃ الانفال کی آیت نمبر 42 پڑھ رہے ہیں۔ خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کی بارگاہ لم یزل متعال میں دستبستہ دعا ہے رب العالمین ہم سب کو سننے اور سنانے کے بعد اعمال خیر کی توفیق عنایت فرمائے۔ گزشتہ آیات میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ کریم نے اہل ایمان کے لیے جنگ کے بعد مال غنیمت کا فیصلہ فرمایا۔ آج کی آیت مبارکہ اسی مضمون سے متعلق ہے، اور اس میں مفسرین کرام نے بتایا کہ میدان بدر کا مکمل جو نقشہ ہے وہ اللہ کے کلام نے لفظوں میں پیش کر دیا ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور یاد کرو کہ جب تم نزدیک والی جگہ پر اترے۔ دنیا کا لفظی معنی اس آیہ مبارکہ میں استعمال ہوا ہے کہ دنیا کا لفظی معنی ہوتا ہے قریب والی جگہ، وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ، اور اس کے بعد فرمایا یاد کرو کہ جب وہ اترے دور والی جگہ۔ قصویٰ جو ہے اسی سے اقصیٰ ہے، جس کو اللہ کے کلام نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے ایک تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے۔ اس کو اقصیٰ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عرب میں ایک دور دراز علاقہ قرار پاتا تھا، یعنی مکہ سے اور عرب کے مرکز سے دور ہونے والی مسجد، اس لیے اس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ اور اس آیہ مبارکہ میں اس کا جو اصل لفظ کا مصدر ہے کہ وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ، قصویٰ کا لفظی معنی ہوتا ہے دور والی جگہ۔ رب فرماتا ہے یاد کرو کہ جب تم اترے نزدیک والی جگہ پر، اور جب وہ اترے دور والی جگہ پر، وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور ان کا قافلہ تھا نیچی جگہ پر۔ بدر کے میدان میں جو میدانی نقشہ تھا، زمینی جو نقشہ تھا، وہ اللہ کی آیت میں بتایا کہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں اہل ایمان اتر رہے تھے، رکے تھے، وہ جگہ مدینہ سے نزدیک تھی، اس لیے اسے بالعدوۃ الدنیا کہا۔ صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں کہ نزدیک کس کے نزدیک؟ مدینہ کے نزدیک۔ اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ ساری کائنات ارضی کا، ساری اس روئے زمین کا محور و مرکز مدینہ منورہ ہے۔ مدینہ منورہ اس زمین کا، اس روئے زمین کا دل ہے، مرکز ہے، اور جو مدینے کے قریب ہوتا ہے، رب فرماتے ہیں وہ ہمارے بھی قریب ہے، وہ تمہارے بھی قریب ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، یاد کرو جب تم قریب والی جگہ پہ اترے۔ حالانکہ چند میل کا ہی فرق تھا، لیکن اللہ کے کلام نے مدینہ سے نزدیک ہونے کی وجہ سے اس نسبت سے کہا کہ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، یاد کرو جب تم قریب والی جگہ پہ اترے۔ وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ، اب دوسرے کیونکہ اس کے مد مقابل جو لشکر اتر رہا تھا، رک رہا تھا، وہ مدینہ سے چند میل زیادہ دور تھا، اس کو کہا کہ وہ دور والی جگہ پہ اترے، یعنی جو مدینہ سے دور ہے
وہ دور ہی کہلاتا ہے، اور جو مدینہ کے نزدیک ہے وہی نزدیک کہلاتا ہے۔ اور اس پر مفسرین کرام نے تو یہاں تک لکھا، اولیاء عظام نے یہاں تک بتایا کہ جس کا دل مدینے کے قریب ہوتا ہے وہ چاہے عجم میں ہو، عرب میں ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، وہی ان کے قریب رہتا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک منفرد تاریخ اسلام کی شخصیت ہے۔ یقیناً آپ نے ان کا مبارک تذکرہ سنا ہوگا۔ یہ عدوۃ دنیا پر اور عدوۃ القصویٰ پر میرے ذہن میں حضرت اویس کرنی کا ذکر آ گیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار جان نثار اور محبت کرنے والے ہیں، لیکن اویس کرنی کی محبت سب سے جدا محبت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی وہ ہوتا ہے کہ جو حالت ایمان میں نبی رحمت حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھتا ہے، وہ صحابی کہلاتا ہے۔ اویس کرنی صحابہ میں شامل ہے اور صحابہ میں بھی وہ مقام حاصل ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جناب مولا علی المرتضیٰ کو اور جناب سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ میرا کرتا لے کر جانا میرے دوست کے پاس، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت میں رہتا ہے اور اونٹ چراتا ہے، اور شہر والے اسے کم ہی جانتے ہیں، اسے بستی والے کم ہی جانتے ہیں، وہ آبادیوں سے دور رہتا ہے، لیکن وہ میرا دوست ہے، اسے جا کے مجھ محمد کا سلام پہنچانا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جو مدینہ کے نزدیک ہوتا ہے، جو مکین گنبد خضرا کے نزدیک ہوتا ہے، وہ جہاں بھی ہو اس کو قرآن نزدیک کہتا ہے، اور جو ان سے دور ہوتا ہے، جو مکین گنبد خضرا سے دور ہوتا ہے، جو مدینہ سے دور ہوتا ہے، جس کا دل مدینہ سے دور ہوتا ہے، وہ جہاں بھی رہے وہ دور رہتا ہے۔ حضرت اویس کرنی کا ذکر مبارک آ گیا کہ آپ وہ منفرد تاریخ اسلام کی شخصیت ہیں جن کے لیے سلام کس نے بھیجا ہے؟ نبیوں کے سردار نے سلام بھیجا، اور ساتھ فرمایا کہ میرا کرتا دینا اور اویس کرنی سے کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ اللہ اکبر، کیا کمال شخصیت ہے اور کیا کمال قرب ہے اور کیا کمال صحبت اور معیت اور نسبت ہے کہ نبی رحمت حضور حتمی مرتبت جو خود شافع محشر ہے اور جو سارے نبیوں کی نبوت پر گواہ قیامت کے دن لائے جانے ہیں، وہ آقا کریم فرماتے ہیں کہ اے عمر، اے علی المرتضیٰ، اویس کو تلاش کرنا، وہ قرن کی بستی کے پاس رہتا ہے، آبادیوں سے دور ہوتا ہے، ماں کی خدمت میں رہتا ہے، اونٹ چراتا ہے، یہ اس کی نشانیاں ہیں، اور تم اسے بیابان میں ملو گے، صحرا میں ملو گے، اور اسے میرا سلام پہنچانا اور اسے کہنا میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ عزیز مکرم مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک قافلہ، میدان ایک ہی ہے، مقام ایک ہی ہے، بدر ایک ہی جگہ ہے، اور ایک قافلہ مدینے سے چند میل، 2-3 میل کا اس کا فاصلہ کم ہے، رب کا کلام کہتا ہے بالعدوۃ الدنیا، اور دوسرا چند میل دور ہے، اللہ کا کلام کہتا ہے وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ، کہ وہ دور ہے، وہ اس لیے بھی دور ہے کہ وہ مکین گنبد خضرا سے دور ہے، وہ مدینہ سے دل کے رشتے سے بھی دور ہے اور زمینی راستے سے بھی دور ہے، اس لیے ان کو دور کا مقام کہا۔ اب زمینی نقشہ یہ ہے کہ جہاں اہل ایمان رکے ہیں وہ ریتلی جگہ ہے، پاؤں دھنس جاتے ہیں، زمین پختہ نہیں ہے، لیکن وہ مقام تھوڑا سا اونچا ہے، اور جہاں مکے کا قافلہ رکا ہے وہ سخت زمین ہے، اور اس پہ سواریاں اچھی چلتی ہیں، پاؤں اچھے رہتے ہیں چلتے ہوئے،
والرکب اسفل منکم، لیکن ان کی جگہ جو ہے وہ تھوڑی نیچی ہے. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، رب فرماتا ہے کہ یہ سارا منظر ہم نے پہلے نہیں بتایا. لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دلوں میں خوف آ جائے. اب جب یہ قافلہ عشق مدینہ سے چلا ہے تو انہیں یہ نہیں بتایا گیا ہے 313 کو کہ تم نے کس میدان میں اترنا ہے، اس میدان کی جگہ کیا ہے. وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ نے ارادہ کر لیا ہے، اللہ کی قضائے الہی نے ارادہ کر لیا ہے، امرًا كَانَ مَفْعُولًا، کہ یہ کام ہم نے کر کے چھوڑنا ہے. اب ہوا کیا ہے کہ بظاہر جہاں اہل ایمان رکے ہیں، 313 کا لشکر جہاں آقا کریم علیہ السلام کی قیادت میں رکتا ہے، بدر کی اس جگہ کا وہ جو مقام ہے وہ ریتلا ہے، اور وہاں پہ پاؤں اچھے نہیں رکھ سکتے ہیں، زمین میں مٹی میں دھنستے ہیں. لیکن رب فرماتا ہے وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، یہ پہلے بتایا نہیں گیا تھا، اس لیے وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، یہ خبر تمہیں پہلے نہیں دی گئی تھی. لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، کہ کہیں مبادہ تمہارے دلوں میں خوف نہ آ جائے. وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، لیکن اللہ کی قضا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، امرن کان مفعولا، کہ یہ کام کر کے چھوڑنا ہے. اب ہوا کیا کہ جس شام وہ قافلہ رکا ہے بدر کے میدان میں، اسی رات بارش ہو گئی. اب بظاہر جو مد مقابل لشکر ہے وہ اپنی ہوشیاری سے کام لے رہا ہے کہ پانی والی جگہ بھی اس کے پاس ہے، اچھی ہموار زمین بھی اس کے پاس ہے، سواریاں بھی اس کے پاس ہیں، لشکر بھی اس کا ہے، ہتھیار بھی اچھے اس کے پاس ہیں. لیکن وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ کی قضا نے اپنے امر کا فیصلہ کر لیا ہے. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہیں ہلاک کرنا ہے. وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور اس کے قضا نے فیصلہ کر دیا ہے کہ زندگی کس کو دینی ہے اور باقی کس کو رکھنا ہے. حاضرین مکرم، یہی کربلا کے میدان میں واقعہ ہے، یہی حالات واقعہ کربلا کے میدان میں بھی ہے کہ جب آقا کریم علیہ السلام کے نواسے کو کربلا کے میدان میں روکا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جو ریتلی زمین ہے، یہ دشت نینوا کہلاتا ہے، یہ کرب و بلا کی زمین کہلاتی ہے. اس لیے کہ یہاں پہ پاؤں رکھنا بھی مشکل ہے، یہاں پہ ریت ہے اور اس میں چلنا بھی دشوار ہے. اور اس کے مقابلے پر جو دشمن کا لشکر رکتا ہے اور اس کے پاس پانی والی زمین ہے، اس کے پاس اچھی زمین ہے، اس کے پاس ہموار میدان ہے، اور اس کے پاس ساز و سامان بھی ہے، جنگی سامان بھی موجود ہے، ہتھیار بھی موجود ہیں، اور سارے اسباب مہیا ہیں. اب اللہ کے کلام کی آیت کے الفاظ پر غور کیجئے. رب فرماتے ہیں وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، انسان اپنے عقل سے بہترین کے فیصلے کر کے جاتا ہے. اب جب مد مقابل لشکر رکتا ہے، چاہے وہ بدر کا میدان ہے یا کربلا کا میدان ہے، دشمن پوری تیاری سے آتا ہے اور ہوشیاری کے ساتھ، عیاری کے ساتھ اپنے میدان کا انتخاب کرتا ہے. رب فرماتا ہے امرن کان مفعولا، قضائے الہی نے بھی اپنا فیصلہ کر رکھا ہے. امام حسین کے ساتھیوں نے بھی یہی پوچھا تھا کہ یہاں رکنے کی وجہ کیا ہے، تو جناب امام علی مقام امام حسین نے بتایا تھا کہ میرے نانا جان نے مجھے
اسی جگہ کی بشارت دی ہے، اسی جگہ کی مجھے نشانیاں بتائی ہیں کہ وہ ریتلی زمین ہے اور وہاں پاؤں زمین میں دھنس جاتے ہیں، وہی زمین ہے جس کے مد مقابل جب دوسرا لشکر اترے گا تو پانی کا مقام اس کے پاس ہوگا۔ یہی نشانیاں مجھے میرے نانا جان نبی رحمت نے بتائی ہیں۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ حاضرین مکرم، ایک انسان اپنے عقل سے سوچتا ہے، اپنے عقل سے تدبیر کرتا ہے، اپنے عقل سے فیصلے کرتا ہے، اور ایک امر الہی ہے، اور یہی امام علی مقام کے قیام کا یہی ایک درس ہے کہ جب دشت نینوا میں، جب میدان کرب و بلا میں لشکر امام حسین اترتا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ قافلہ امام حسین اترتا ہے، تو ساتھی پوچھتے ہیں کہ یہ مقام کیوں انتخاب کیا گیا ہے؟ تو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام علی مقام بتاتے ہیں اس لیے کہ امر الہی اسی مقام کا ہے۔ اور پھر جب خیمے لگائے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ تو ریتلی زمین ہے، یہ تو قیام کرنے کے لیے ہموار نہیں ہے، اور نواسہ رسول بتاتے ہیں کہ ہمیں امر الہی اسی مقام کا ہے۔ یہی دشت نینوا ہمیں بتایا گیا ہے، بچپن سے سیدہ کائنات بی بی پاک فاطمہ الزہرا کی گود سے اسی مقام کے لیے تیاری کرائی گئی ہے۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، قضائے الہی کا امر یہیں پر ہے، لہٰذا یہیں خیمہ حسینی لگایا جائے گا، یہیں قیام حسین ہوگا، اور یہیں پر قرآن مجید کی آیت کے الفاظ دیکھیے، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ انسان اپنے عقل سے سوچتا ہے میں یہ کر لوں گا، یہ بنا لوں گا، یہ حاصل کر لوں گا، یہ میرا ہے، اور رب فرماتا ہے وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ اب زمانے کے حکمران، زمانے کے جابر حکمران یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم قتل کر دیں گے، ہم چھین لیں گے، ہم مٹا دیں گے، ہم ختم کر دیں گے۔ رب فرماتا ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ، یہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کس کو ہلاک کرنا ہے۔ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، یہ اللہ کی قضا نے، امر الہی نے فیصلہ کرنا ہے کہ حیات کس کو دینی ہے۔ جو موت و حیات کا مالک ہے یہ فیصلہ اس کا ہے، یہ قضاء الہی اس کی ہے، یہ امر الہی اس کا ہے کہ موت کس کو دینی ہے اور حیات کس کو دینی ہے۔ یہی بدر کے میدان کا نقشہ تھا، اور جہاں آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں قافلے کی قیادت فرما رہے تھے، اور یہی نقشہ دشت نینوا میں کرب و بلا میں تھا، جہاں قافلے کی قیادت نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام حسین امام علی مقام فرما رہے تھے۔ اب عقل حیران ہے، جب آقا کریم بدر کے میدان میں اترے تب بھی منافقین مدینہ نے یہ کہا تھا کہ یہ تمہارے دین نے تمہیں مروا دیا ہے، یہ تمہارے مذہب نے، تمہارے نبی نے تمہارا نقصان کرا دیا ہے معاذ اللہ۔ اور رب فرماتا ہے وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، یہ عقل سے سوچنے والوں کو بتاؤ کہ قضائے الہی اس کا امر ہے، اصل میں امر الہی ہے۔ بندے کی عقل کی تدبیریں اور بندے کے عقل کے فیصلے امر الہی کے سامنے نہیں چلتے۔ اور پھر بدر کے میدان کی وہ جو صبح تھی ساری کیفیت بھی بدل گئی تھی۔ جو اپنے عقل سے سوچ کے اترے نا کہ ہم بڑی پختہ زمین پر اترے ہیں، یہاں سواریاں بڑی اچھی چل سکتی ہیں، میدان جنگ بڑا اچھا بن سکتا ہے، پانی کے چشمے ہمارے پاس ہیں، اور اسی رات امر الہی کیا ہوا کہ ایک موسلادھار بارش آئی بدر کے میدان میں، اور ہوا کیا کہ وہ جو صبح آئی تو اس صبح کیا تھا کہ نقشہ بدل چکا تھا۔ وہ جو ریتلی زمین جہاں پہ اترتے ہوئے سواریاں نہیں چل سکتی تھیں، پاؤں زمین میں دھستے تھے،
وہ بارش کی وجہ سے وہ مٹی پختہ ہو گئی، اور جہاں عقل والوں نے اپنے عقل سے فیصلہ کر کے اپنے میدان جنگ کا انتخاب کیا تھا، اب موسلادھار بارش میں وہ جو پانی کے ان کے پاس چشمے بھی موجود تھے، کنویں موجود تھے، ان کے ذریعے ان کی وجہ سے وہ کیچڑ والی زمین بن گئی، دلدلی بن گئی، چلنا دشوار ہو گیا، سواریوں کا پھسلنا شروع ہو گیا۔ اب یہ امر الہی بدر کے میدان میں ہو رہا ہے، اور جب نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام علی مقام دشت نینوا میں اترتے ہیں، کرب و بلا میں قیام فرماتے ہیں، اور خیمہ آل بیت کو نصب کیا جاتا ہے۔ عقل والے سوال کرتے ہیں، پانی اس طرف ہے، ادھر ریت ہے، یہاں سواریاں نہیں چل سکیں گی، یہاں پاؤں زمین میں دھنسیں گے۔ تو نواسہ رسول امام علی مقام بتاتے ہیں کہ ہم نے امر الہی سے فیصلہ کرنا ہے، ہم نے امر الہی سے فیصلہ کرنا ہے، اور امر الہی سے بہتر اور قضاء الہی امام حسین سے بہتر کوئی نہیں فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ امام حسین، پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کون امام حسین ہے۔ حسین وہ ہے جو بطول کے دودھ سے جس کی پرورش ہوئی ہے، اور جانتے ہیں کہ بطول کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر! ہم بڑی آسانی سے نام لے لیتے ہیں، یہ نام لینا بھی بڑا حجاب ہے۔ بڑے صغیر میں اور خاص طور پہ ہمارے پاکستان میں سب سے بڑا اہل سنت میں جو حدیث کا کام جنہوں نے کیا، محدث اعظم پاکستان کہلاتے ہیں، فیصل آباد میں علامہ سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد بتاتے ہیں کہ محدث اعظم جب حدیث پڑھاتے تھے، اب سنیے بطول کس کو کہتے ہیں۔ محدث اعظم علامہ سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث کی کلاس میں حدیث شریف پڑھاتے ہیں، اور جس حدیث میں لخت جگر رسول بنت رسول کا نام مقدس آنا ہوتا ہے، علامہ سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی پوری کلاس کو بتاتے، اپنی نگاہیں جھکا لو کہ آنے والی حدیث میں بنت رسول کا نام آنے والا، بنت رسول کا نام آنے والا۔ اور بطول کس کو کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ حسین ہی امر الہی کو جان سکتا ہے، اور حسین ہی قضاء الہی کے فیصلے پر چل سکتا ہے، اس لیے کہ حسین کس گود کا پالا ہوا ہے؟ وہ بطول کی گود کا پالا ہوا ہے، اور بطول اس عورت کو کہتے ہیں، یاد رکھیے، یہ اس پوری تاریخ انسانی میں یہ خاتون ہے جس کو بطول کہا گیا ہے، اس لیے کہ ہر عورت کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے اعتبار سے کچھ ناپاکی کے ایام رکھے، اور یہ صرف بی بی پاک فاطمہ الزہرا کے لیے اس کے خالق کائنات کی طرف سے ودیت ہے، عطا ہے، عطائے خاص ہے کہ بی بی پاک ہر ناپاکی سے پاک ہے، اس لیے وہ بطول ہے۔ لہذا حسین وہ ہے جو بطول کی گود کا پالا ہوا ہے۔ اور پھر بطول، جیسے آقا کریم علیہ السلام سے سوال کیا گیا نا، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بی بی، اے میری لخت جگر، کل بروز حشر اپنے اعمال لے کر آنا۔ پھر اللہ اکبر، جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم سنت رسول پر ہیں، ہم سنی ہیں، ہمارے سنت ہے، تو یاد رکھیے یہ سنت کیا ہے؟ یہ سنت آقا کریم علیہ السلام کا طریقہ ہے، اس کو سنت کہتے ہیں۔ اور سنت رسول پر سب سے بڑی عمل کرنے والی شخصیت حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا کی ہے۔ حضرت بی بی پاک نے پھر عمل کی انتہا کیسے کی؟ ویسے تو تخلیق کے اعتبار سے، اپنی پیدائش کے اعتبار سے بطول ہے کہ ہر ناپاکی سے دور ہے، لیکن صرف یہاں پر کام رکا نہیں ہے، بلکہ آقا کریم علیہ السلام کی تربیت بھی ہے۔
امام الانبیاء کے گھر تربیت ہے، اور پھر تربیت دیکھیے کیسی ہے کہ حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لاتی ہے، اور وہ منظر جو حدیث شریف میں بتایا گیا وہ منظر بھی ایمان افروز منظر ہے، جب جناب سیدہ کائنات امام الانبیاء کی بارگاہ میں تشریف لاتی ہے۔ اب اس منظر کو ذہن میں لائیے کہ مقام کس کا ہے؟ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، محبوب رب العالمین، جن کے لیے تمام ملائکہ اور تمام انبیاء کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق جن کا استقبال کرتی ہے وہ امام الانبیاء۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب بی بی پاک تشریف لاتی ہیں امام الانبیاء کھڑے ہو کر استقبال فرماتے ہیں، اور زبان پر الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ فداکا امی و ابی۔ سارے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو، اور قربان جائیے بی بی پاک کی عظمت پر، جناب امام حسین کی والدہ گرامی پر، کہ جن کے لیے نبیوں کے سردار کہتے ہیں۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اے فاطمہ تجھ پر مجھ محمد کے ماں باپ قربان۔ اللہ اکبر، کیا عظمت ہے اور کیا شان و شوکت ہے۔ اور بی بی پاک آ کر عرض کیا کرتی ہے؟ سوال جو میں سنانا چاہتا تھا، بی بی پاک آتی ہے اور عرض کرتی ہے والد گرامی میری ایک عرضی ہے۔ اللہ اکبر، جناب رسالت باغ فرماتے ہیں اے فاطمہ سوال کرو، زمین و آسمان کے ملائکہ تمہارے سوال کے لیے سننے کے لیے بےتاب ہیں۔ اور بی بی پاک کا سوال سنیے اور حسین شناسی کا سبق لیجئے کہ حسین ہی امر الہی کو جاننے والا ہے، اس لیے کہ حسین کی والدہ کون ہے، حسین کی پرورش کس گود سے ہوئی ہے، امام علی مقام کی تربیت کون کر رہا ہے۔ سیدہ پاک اپنے والد گرامی کی خدمت اقدس میں سوال کرتی ہے، نہ سونا چاندی، نہ مال و زر، نہ درہم و دینار، نہ مکان، نہ سواری، نہ اسباب، نہ غلہ علاج، سوال کرتی ہے والد گرامی آپ امام الانبیاء ہیں، اپنے رب سے میرے لیے ایک لمبی رات مانگ دیجئے۔ آپ فرماتے ہیں فاطمہ سوال کیا ہے؟ اور سیدہ کائنات کا مقام دیکھیے جو صرف تخلیق کے اعتبار سے بطول نہیں ہے بلکہ جو فاطمہ ہے۔ اب اس لفظ میں پھر کبھی بات ہوگی کہ فاطمہ کس کو کہتے ہیں، میں صرف بطول کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بطول اپنی تخلیق کے اعتبار سے بطول ہے کہ ہر ناپاکی سے دور ہے، لیکن اپنے عمل میں کیسی ہے؟ اب اپنے عمل میں کیسی ہے؟ سیدہ کائنات سوال کرتی ہیں والد گرامی اپنے رب سے مجھے ایک ایسی رات مانگ دیجئے کہ میں ایک سجدہ کرتی ہوں تو فجر کی اذان ہو جاتی ہے، مجھے ایسی رات لے دیجئے جس میں میں جی بھر کے اپنے رب کے حضور 2 سجدے کر سکوں۔ اللہ اکبر، عزیز مکرم، یہ والدہ ہے، یہ گود ہے، اور یہ وہ پرورش ہے جہاں سے امام حسین کی تربیت ہوئی ہے، اور امر الہی امام حسین سے بہتر جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ، کہ قضاء الہی نے فیصلہ کر لیا ہے